بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا عنوان ہے امن و امان کا قیام انسانی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت امن و امان کا وجود ہے۔ ہر انسان فطری طور پر امن و سکون کا دل دادا ہوتا ہے، اس سے اس کے ذہن کو سکون اور قلب کو سرور ملتا ہے، اور امن و سکون کے نہ ہونے پر انسان بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امن ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور اہل خانہ کے بارے میں مطمئن رہتے ہیں، اور اس کے بغیر ہر آن خطرات کے بادل منڈلاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی قوم و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے امن کا قیام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے امن و امان انسانی اور بشری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امن و امان کو اپنی عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنا دیا ہے، جبکہ ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اس لیے ہمیں امن و امان قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ہم امن و امان قائم کر لیں، کیونکہ امن ہو تو انسان تنہائی میں بھی وحشت محسوس نہیں کرتا، جبکہ خوف کی وجہ سے انسان جلوت میں بھی مانوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے خون اور مال محفوظ رہیں۔ اس مختصر سی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن قائم کرنے کے بنیادی اصولوں کو بیان کر دیا ہے۔ انسان اپنی زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نہ کہے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی پر جملے نہ کسے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر الزام نہ لگائے، کسی کے ساتھ دشنام ترازی نہ کرے، اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی کا مال نہ چرائے، اسی طرح اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی تحریر نہ لکھے جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ اگر ان امور سے انسان رک جائے گا تو امن و امان قائم ہوگا، اگر اس کے خلاف کیا جائے گا تو پھر بدامنی پھیلے گی، امن و سکون غارت ہو جائے گا، لوگ خوف اور دہشت کے سائے میں جئیں گے۔ ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی قسم کی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہ کر سکے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے برا جان لے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی اگر کہیں برائی ہو، ظلم ہو، ناانصافی ہو، دھوکہ ہو، بدعنوانی ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، وعدہ خلافی ہو، قتل ہو، تو اسی طرح اس کے علاوہ دوسری برائیاں بھی ہوں، تو ایک پکا سچا مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کرے، اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو پاکیزہ بنانے اور اس سے برائیوں کو ختم کرنے کا ایک گر بتایا ہے کہ نیکی کیا جائے اور مل کر انہیں بڑھایا جائے۔ اسی طرح گناہ اور ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین حکمراں وہ ہے جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں، اور بدترین حکمراں وہ ہیں جنہیں تم ناگوار سمجھو اور وہ تمہیں ناگوار سمجھیں۔ تم انہیں لعن طعن کا نشانہ بناؤ اور وہ تمہیں لعن طعن کریں۔ پس امن و امان قائم کرنے کے لیے
حکمراں اور عوام کا ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری ذمہ داریاں حکمرانوں کی ہے یا ساری ذمہ داریاں صرف عوام کی ہیں، بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے، اور دونوں کو مل کر امن و امان قائم کرنا پڑے گا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا پڑے گا۔ حکمراں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دستور کے دائرے میں رہ کر عوام کی فلاح و بہبودی کے لیے قوانین بنائیں اور ان کو نافذ کرائیں، اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ قوانین کو اپنے اوپر نافذ کریں، تبھی خوشیاں عام ہوں گی اور آپس میں محبت و الفت، ہمدردی و بھائی چارگی پھیلے گی، اور امن و امان جو انسانی ضرورت ہے کا وجود ہوگا، اور ہماری قوم اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ انہی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔